بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھائیں، آپ کا کولیسٹرول اپنے لیول پر رہے گا۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ گائے کا دودھ جسم کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ اونٹ کے گوشت کا زیادہ استعمال کیا کریں کیونکہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں، اس سے سکون ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ ایک گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈر کر کے پی لیں۔ طاقت کا بہترین نسخہ ہے۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ ستو کا شربت پیا کریں۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں پر چینی چھڑک کر جوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھانے چاہیے۔ تھکاوٹ کو مٹانے کے لیے دن میں 3 بار گڑ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ زیادہ چائے ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی بوڑھے بندے کے ہاتھ کانپتے ہو تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دیں، ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ لمبے بال چاہتے ہیں تو گھر میں بیری کا درخت لگا لیں۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لیں آپ کا معدہ کمزور ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑ وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو یا غنیوں پڑھتے رہیے، درد جاتا رہے گا۔ ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھا لیں۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں اذان دی جائے تو آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آگ بجھنے لگے گی۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 35 منٹ واک کر لی جائے تو موٹاپے کا خدشہ 80% کم ہو جاتا ہے۔ مسواک کو لازم کریں کیونکہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس آ جائے گی۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگا لیں، چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ بغلوں کی بدبو نہ جا رہی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑ لیں، بغلوں کی بدبو نہیں آئے گی۔ بیٹھ کر پانی پینے کے بہت سے فائدے ہیں۔ گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور کوئی واک یا ورزش کرنے کا وقت نہیں ہے تو 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی اور کاروبار میں ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ 4 چیزیں جسم میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے یا بڑے بندے کو نظر لگ جائے تو بسم اللہ شریف اور سورہ کوثر پوری پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جائے گا۔ لیمو 2 حصوں میں کاٹ کر پیشانی پر مسل لیں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ساتھ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارک سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے ہوئے موسم کا اثر نہیں پڑتا۔ تیل سے پاؤں کی مالش کریں، اس سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے میں سونف، زیرے اور الائچی کا استعمال کریں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور
دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کے درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ چنبیلی کے تیل میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر کی مالش کریں، گھنٹے بعد سر کو دھونے سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہیں ان کو کبھی ہڈیوں کی کمزوری نہیں ہوتی۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر کے سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ لہسن کو جلا کر شہد اور سرکے میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق 7 نسلوں تک جائے اور جو بھی مانگو وہ اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کو کرنے کے دوران بات چیت نہیں کرنی، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے اور درود شریف پڑھ کر یہ 2 لفظ پڑھیں، یا غنیشو یا مغنیو، ان کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ جو حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ ربڑی بنانے کا آسان طریقہ۔ ربڑی بہت سی مٹھائیوں کا بہت ہی اہم جز ہے۔ رس ملائی میں بھی اس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ آپ یہ بنی بنائی بازار سے خرید سکتے ہیں یا پھر بڑی آسانی سے اس کو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ دراصل ہے 2 کلو دودھ کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے پکنے دیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں 1 کپ چینی اور پسی ہوئی الائچی بھی شامل کر دیں، چند منٹ اور پکنے دیں، ربڑی تیار ہے۔ اس سارے عمل کے دوران چمچ مسلسل ہلاتے رہیں۔ آسان سادہ برفی بنانے کا طریقہ۔ ملک پاؤڈر 2 کپ، کریم 1 کپ، کنڈینس ملک 1 کپ، پستے 50 گرام، ارکے گلاب 1 کھانے کا چمچ، الائچی آدھی چائے کا چمچ پسی ہوئی۔ ترکیب: ملک پاؤڈر، کریم